آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا کیوں دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا پر آمین کہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہ فرشتوں کے سردار ہیں، وحی لانے والے فرشتے ہیں، اور انہوں نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسے بد دعا دی اور اللہ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ فرشتوں کا سردار بد دعا دے رہا ہے اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، تو بد دعا کے قبول ہونے میں کیا شک پیدا ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں جمع ہو گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا سب لوگ ممبر کے قریب ہو جاؤ، اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے قریب حاضر ہوئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے درجے پر پیر رکھا اور کہا آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے درجے پر پیر رکھا اور پھر کہا آمین، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے تیسرے درجے پر پیر رکھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آمین کہا۔ خطبہ ختم ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو گئے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 بار آمین کیوں کہا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بد دعا دی اور میں نے آمین کہا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شفیق اور رحیم انسان نے بد دعا دی، بد دعا پر آمین کہا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی، تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے صحابہ، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت اور اپنی بخشش نہ کروا سکا، اور پھر اس بد دعا پر میں نے آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا جب میں نے دوسرے ممبر پر پیر رکھا تو کہا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوا اور اس مہینے کی اہمیت کو نہ جان پایا اور اس مہینے کو اپنے ہاتھوں سے گوا دیا، اور رمضان المبارک کا مہینہ پانے کے باوجود بھی وہ اپنی مغفرت نہ کروا سکا، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر درود نہ بھیجے، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہلاک ہو جائے جو شخص جس کے ماں باپ اس کو بڑھاپے پر ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کر سکا ہو، تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رمضان المبارک کے مہینے میں 3 بد دعا دی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین کہا۔ اس واقعے کی اہمیت اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے بڑے فرشتے جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو اپنے پروں کو دونوں طرف پھیلا دے تو ساری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک اندھیرا ہو جائے گا، حضرت جبرائیل علیہ السلام وہی فرشتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لے کر نازل
نازل ہوتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تو تمام فرشتوں کے سردار ہے، تمام فرشتوں سے افضل ہے۔ انہوں نے رمضان کے مہینے میں بد دعا دی، اور یہ بد دعا کیا کم تھی کہ بڑے فرشتے نے بد دعا دی تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بد دعا پر آمین کہا۔ یہ بد دعا کس قدر سخت ہے، اور بڑے فرشتے نے بد دعا دی اور حضور نے آمین کہا، تو بد دعا کی قبولیت میں کیا شک پیدا ہو سکتا ہے؟ یہ بد دعا ضرور قبول ہوگی، اور ہم اپنی بخشش اور اپنی مغفرت رمضان میں نہ کروا سکے تو ہم سے بد نصیب کوئی شخص نہیں ہوگا۔ تو رمضان کے اس مہینے کو قیمتی جانیے، اس کی فضیلت کو پہچانیے۔ دیکھیے، ہم پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، پتہ نہیں آنے والے رمضان میں ہم ہوں گے یا نہیں۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو پچھلے رمضان موجود تھے اور یہ رمضان انہیں نصیب نہیں ہوا۔ ہمیں یہ رمضان ملا ہے تو اس کی اہمیت کو پہچانیے، اس کی قدر کریے، اس کے لمحے بلمحے کو قیمتی جانیے، اس کی اہمیت کو پہچانیے، اور رمضان المبارک میں خوب نیکیاں کرے اور اللہ کا قرب حاصل کرے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اور اپنی بخشش کرے اور اپنی مغفرت کروا لے، اور اللہ سے اپنی دعاؤں سے دعا مانگے اور اپنے دعاؤں میں استغفار کرے، اپنے گناہوں کی، اپنے غلطیوں کی، اپنے خطاؤں کی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں معافیہ طلب کرے، اللہ سے اپنی مغفرت اور بخشش کروا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رمضان کے مہینے میں اپنی بخشش اور اپنی مغفرت نہ کروا سکا تو وہ کون سا مہینہ اسے ملے گا جس میں وہ اپنی بخشش کروا سکے گا؟ تو رمضان کے مہینے کو قیمتی جانیے، اس کے لمحے بلمحے کو قیمتی جانیے، اس قدر فضیلت رکھتا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ دیکھیے، رمضان المبارک کے 10واں روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا پہلا رحمت والا عشرہ گزر گیا اور دوسرا مغفرت والا عشرہ ہمارے سامنے ہے اور جلد ہی گزر جائے گا، تو اس کے لمحے بلمحے کو قیمتی جانیے۔ اس مغفرت والے عشرے میں اپنی مغفرت اور اپنی بخشش ضرور کروا لیجیے، اور رمضان کے مہینے میں دعائیں خوب قبول ہوتی ہیں، تو اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے بہترین دعائیں مانگیں، اور خاص طور پر فلسطین کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔ روزہ کھولتے وقت ان کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ ایسی ہی اسلامک ویڈیوز کے لیے، اسلامک معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور